قبر پر دعا مانگنے بھی مت جانا، ان کو جب یہ مر جائیں ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ کیوں؟ اور کیوں ادھر آ رہا ہے انہم کفروا باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وماتوا، اور یہ مر گئے اور اسی حال میں مر گئے تھے، یہ فاسق تھے۔ اب پوائنٹ مینشن ہوا، خاص کن لوگوں کا ذکر ہے؟ کن لوگوں کا ذکر ہے جو اسی حال میں اسی نافرمانی میں مر جائیں۔ ادھر ہمارے تو عیب ہی ڈھکے ہوئے ہیں، ہمیں تو نہ کبھی جہاد کی کال آئی ہے اور نہ ہی ہم مریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کدھر کدھر رک گئے تھے۔ ان لوگوں پر تو یہ سب باتیں بھی اس زمانے کے لوگوں پر کھل گئی تھی، لیکن پوائنٹ تو ہمارے لیے بھی وہی رہے گا نا۔ بے شک نبی اس زمانے میں نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہم ایک نیک شخص کی دعا سے بھی محروم ہوں گے اگر ہم اسی کیلیبر کے یا اسی کیٹیگری کے لوگ ہوں گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ، اور نہ ہی تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال اور ان کے اولاد۔ اس کا مطلب ایک گناہگار شخص، لاتی شخص بھی مال اور اولاد میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، تو مال اور اولاد کوئی ضروری نہیں اللہ کی رحمت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے مال اور اولاد ان کو تعجب میں، تو آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں۔ بے شک اللہ تو چاہتے ہی ہیں کہ عذاب دے ان کو بیہا، انہی مال اور اولاد میں گم کر کے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ کو بار بار اپنا محاسبہ کرنا ہے، آپ کو اللہ سے کہنا ہے اللہ ہر وہ چیز جو آپ کی ناراضگی کی میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کنورٹ کر دیں اپنی رحمت میں، اور جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کو، جو مجھے کرنا چاہیے، مجھ پر لائبلٹی ہے، اللہ آپ مجھ سے پلیز لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بدقسمت، اتنا ذلیل ہو کے جینا نصیب نہ ہو، اللہ عزت کے ساتھ جئیں بھی اور عزت کے ساتھ اٹھیں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی چیز سے اللہ ان کو عذاب دیں گے، وَتَزْهَقُ أَنفُسَهُمْ، اور نکلے گی ان کی جان، اور اسی حال میں نکلے گی کہ یہ کافر ہی ہوں گے۔ اور جب صورت نازل ہوتی ہے کوئی یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جد و جہد کرو، جہاد کرو رسول کے ساتھ، یہ اجازت مانگنے آتے ہیں آپ سے کون لوگ؟ اولو الطول، وسعت والے، طویل وسعت والے۔ آپ کو تو یہ سارے اشارے ہم پہ جا رہے ہیں، ہم لوگ سب اس وقت کون لوگ بیٹھے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے وسعت والے لوگ بیٹھے ہیں، اجازت مانگنے آتے ہیں کہ ہم نہ چلے تو۔ اس کو میں نے ایگزامپل بھی دیا کہ تو وہی والی بات ہوئی کہ آپ کی بیٹی کو ڈیلیوری پین ہو رہے ہیں اور آپ بیٹی سے کہہ رہی ہیں اگر میں نہیں چلوں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا، وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی، چپ بیٹھی ہوگی کہ میری ماں اس وقت میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور کہے گی تم پڑوسن کے ساتھ چلی جاؤ ذرا ہاسپٹل۔ یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان کی بازی لگانے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس وقت خطرے میں، تو آپ کو اور مجھ کو تو ان کے آگے پیچھے ہونا چاہیے، تو ہم آ رہے ہیں اور ان سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ چلیں تو آپ کے ساتھ، تو رسول اللہ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ مت چلو، تم کو میری جان کی پرواہ نہیں، تم کو دین کی سربلندی کی پرواہ نہیں، مت چلو۔ یعنی اس لیے اب پتہ چلا اللہ اتنے ناراض کیوں ہیں کہ جب کسی کی اتنی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے تم چلی جاؤ، وہ کہہ رہی ہوتی ہے تم چلی جاؤ، وہ کہہ رہی ہوتی ہے میرے بچے رو رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہوتی ہے میرے ایگزام ہے، وہ کہہ رہی ہوتی ہے میں تو ابھی تھک کر آئی ہوں۔ یعنی آپ سوچو ہم اللہ کے کاموں میں کب بڑھ چڑھ کر نکلتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی ایک آزمائش آپ پر اور مجھ پر آ گئی نا راتوں رات، تو اللہ نہ کرے میں اور آپ بھی بڑے پکڑے جائیں گے۔ جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت ایمان لاؤ اور جہاد کرو رسول کے ساتھ، اجازت مانگنے آ جاتے ہیں آپ سے وسعت والے اور کہتے ہیں پلیز ذرنا ہم کو آپ چھوڑ دیجئے، ہماری طرف سے ایکسکیوز کو قبول کر لیجئے، نکم مع القائدین، تاکہ ہم ہو جائیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ کیونکہ ردو یہ بڑے خوش ہیں یہ کہ وہ ہوں پیچھے رہنے والوں میں سے، اللہ نے بھی مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اب یہ اس کی سمجھ بھی نہیں رکھیں گے کہ انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ ایک پان کھانے والا ہر وقت پان کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، سگریٹس پیتا ہے، سو جاتا ہے، تو جو ایک بہت محنتی آدمی ہوتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے، ایکسرسائزز کرتا ہے، سگریٹ نہیں پیتا ہے، وہ اس شخص کو کتنی حقارت سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کیا برباد کر رہے ہیں، اٹھتے ہیں بیڑی پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، ڈکار لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر چائے پہ چائے پیتے ہیں، کیا منوس والی زندگی ہے۔ سمجھ آئی؟
یہ آپ دیکھو ہم لوگوں کی زندگی ایسی منوس والی ہو گئی ہے، نہ اللہ کا کام، نہ نکلنا، نہ کسی کی حال چال پوچھنا، نہ کسی کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنا. یعنی ہم لوگ اتنے منوس ہو چکے ہیں، اپنی زندگی میں بس لگے ہوئے، زندگی میں لگے رہے. اور اس میں بھی آپ دیکھو کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، ماشاء اللہ نماز پڑھ لیتی ہوں پوری وقت کی، ہے نا، کتنے خوش ہوتے ہیں ہم نماز پڑھ کے. اللہ کہتے ہیں مور لگ گئی ہے نا، مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ سمجھ بھی نہیں رکھیں گے. لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس رسول کے ساتھ، یہ تو بڑھ چڑھ کر جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مال سے بھی جان سے بھی. یہی لوگ، ان کے لیے خیرات، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور یہی لوگ وہ جیت جائیں گے، فلاح پا جائیں گے. تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور یہ ہے عظیم کامیابی. اللہ ہمارے نصیبوں میں کر دیجئے. یہاں پر آگے ہم کنٹینیو کریں گے نا، تھوڑا سا رہ گیا ہے نا، کہ آئے عذر پیش کرنے والے اعرابی میں سے تاکہ وہ اجازت مانگے اپنے لیے، اور بیٹھے رہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو اور اس کے رسول کو. یعنی یہ بھی آئے آپ کے پاس ایکسکیوزز لیتے ہوئے، اور ان کی بھی تمنا یہی تھی کہ یہ پیچھے رہ جائیں. اللہ نے ان کے لیے بھی کہا جلد پہنچے گا ان لوگوں کو بھی جنہوں نے یہ کفر کیا ہے، ان میں سے پینفل عذاب، پینفل، ٹھیک ہے، ان کو درد دینے والا عذاب ملے گا. اب جناب کون لوگ کے لیے اللہ نے وحی اتاری؟ جو نیک تھے لیکن جا نہیں سکتے تھے، اور ان کو تو اب اللہ نے بتایا نہیں نا معافی نامہ نہیں ہے. جیسے اللہ نے نماز کا نہیں بتایا معافی نامہ نہیں ہے، تو ضعیف ہوں، اندھے ہوں، پیر ٹوٹے ہوئے ہوں، سب کو نماز پڑھنی پڑتی ہے نا. وہ سمجھے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے نماز کی طرح. تو وہ ضعیف، پریشان حال، غریب لوگ سب بے چین ہو گئی یہ آیتیں سن کر، ٹھیک ہے. یا یہ باتوں کے وقت جب یہ سلیکشن ہو رہی تھی، سب جا رہے تھے، وہ سب پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کرتے ہوئے یہ آیت دیکھیں نازل ہوئی کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس کو ایسی آبزرویشن سے کہ جب سب پر آ رہی ہے ضروری ضروری ضروری، تو اللہ کہہ رہے نہیں، یہ آیت لا رہے ہیں کہ کون کون صرف معافی کے قابل ہے. نہیں ہے ضعیف پر کوئی گناہ، نہ مریض پر، نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے ہیں جو وہ خرچ کریں کوئی گناہ. کیا یہ آیت نماز کے لیے آئی ہے کبھی؟ یہ آیت کبھی زنا کے لیے آئی ہے؟ یہ آیت کبھی سود کے لیے آئی ہے کہ اس پر معافی ہے؟ حرام کھانے پر آئی ہے نا؟ ہاں، کہ اگر غیر اللہ کا نام ہے، حرام ہے، مردار ہے، تو اگر مرنے لگو تو کھا لو، آئی ہے نا؟ قتل کی ممانعت آئی ہے کہ ہمیشہ رہے گا قاتل، لیکن اگر حق کے ساتھ ضروری ہو گیا قتل کرنا تو آئی ہے نا؟ یہ بھی آ گئی، لیکن نماز کے لیے نہیں آئی آیت. روزے کے لیے بھی آ گیا، فدیہ دے دو یا دوسرے دنوں میں پوری کر لو. تو نماز کے لیے یہ آیت نہیں آئی ہے. یہ میری بات کو اپنے دل کے اندر رکھنا. نماز وہ چیز ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز تو وقت مقررہ پر ہی ہے، چاہے جان کی بازی لگ رہی ہو، میدان جنگ میں بھی ویپنز لے کر بھی، آدھی بھی پڑھنی ہے. یعنی صرف اس کی امپورٹنس دیکھ لو، پھر بھی سمجھ نہ آئے، جس کو چھوڑنا ہو چھوڑ دو. تو نہیں ہے ضعیف پر کوئی گناہ، نہ مریض پر، نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے، جو کچھ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ، کہ جب وہ نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ خیر خواہ ہیں، اللہ رسول کے بہت سنسیئر ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں، نہ ان نیک لوگوں پر کوئی گناہ ہے، ان کوئی پکڑ ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے. ولا علی الذین، اور بھی ایک آگے آپشن، نہ ان لوگوں پر جب جو آئے آپ کے پاس تاکہ آپ سواری دیں ان کو، یعنی ان بیچاروں کے پاس سواری کی کوئی چیز نہیں تھی. قلتا، آپ نے ان کو کہہ دیا میں نہیں پاتا جو کہ میں سواری دوں تم کو اس کے لیے. وہ پھر کر جانے لگے، آنکھیں ان کی بہہ رہی تھی آنسوؤں سے. اس کا مطلب ایسے بھی لوگ تھے. تو میں اپنے دل میں کہتی ہوں کہ اللہ رحم کرے، ہم کیا کرتے، نہیں جاتے تو سواری تو دے دیتے سب کو. مطلب اتنا تو غنی لوگ کر سکتے تھے نا کہ اللہ معاف کرے، اللہ کرے کہ ہم تو بڑھ کر کام کرنے
رہنے والوں میں سے ہو جائیں. لیکن چلو تم اتنے ذلیل ہو گئے کہ تم گئے نہیں, بیٹھ گئے, تو تم کیا کر دیتے؟ ان غریبوں کو تو کچھ دے دیتے, کہتے چلو بھائی تم جا کے لڑ لو. اس کا مطلب اس زمانے میں ایسے گندے منافق تھے, چاہتے تھے رسول اللہ کو طاقت بھی نہ ملے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ چاہتے تھے کوئی نہیں, ہم کسی کو بچہ کہیں جانے کو مانگ رہا ہوتا ہے, ہمارے پاس اس کی سہولت ہوتی ہے گاڑی کی, لیکن ہم چاہ رہے ہوتے نہ جائے آج, تو ہم منہ پر آ کر بیٹھے ہوتے نا کہ ہے ہی نہیں کوئی ذریعہ تمہارے جانے کا. مگر یہ چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ نہ خود جائیں نہ دوسروں کو جانے دیں. پوائنٹ آ رہا ہے کہ اتنے پیارے لوگ بھی تھے کہ جب گزرنے لگے تو ان کی آنکھیں بہنے لگی آنسوؤں سے, اور وہ غم کر رہے تھے یہ کہ نہیں وہ پاتے جو وہ خرچ کرتے ہیں. انما السبیل, اللہ فرماتے ہیں پکڑ تو ان لوگوں کی ہوگی جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں, وہ مغنیاں, اور وہ غنی بھی ہیں, اور یہ بڑے خوش ہیں کہ وہ ہو جائیں پیچھے رہنے والوں میں سے. اللہ نے بھی مہر لگا دی ان کے دلوں پر, بس یہ علم ہی نہیں رکھتے. کا مطلب ہے پیچھے رہ جانا, جیسے خلیفہ ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے آنا, ٹھیک ہے, ایک چیز کے پیچھے آتا ہے نا, وہ ایک گدی کے بعد اس کی گدی ہوتی ہے. مخالف یعنی پیچھے رہنے والا, ٹھیک ہے جی, عورتیں لکھا ہوا ہے, ترجمہ میں لکھا ہوا, ہاں اس میں آ رہا ہے. میں انشاءاللہ اسٹڈی کروں گی. لیکن پیچھے رہ تو کیا ہوا, عورتوں کو تو ہونا بھی چاہیے نا اس زمانے میں. مطلب اس آیت سے یہ لگ رہا ہے نا کہ یعنی کہ وہ اپنے وائفس کے ساتھ گھر پہ رہنا چاہ رہے ہیں, پیچھے رہ جانے والی عورتوں, وہ تو ہے پیچھے رہنے والی عورتوں میں سے, تو اس سے مانا نشین عورتوں کی طرح پیچھے رہ گئے نہیں. تو اس میں تو دیکھیں اس سے یہ اور کلیئر اگر پھر ہو گیا کہ عورتیں پیچھے رہتی ہیں, جبکہ ایسا ہے نہیں. جبکہ جی جب مال خالف لکھا ہوا ہے اس کانٹیکس میں بات تو جیسے جنگ کے حساب سے جی ہوتی ہے نا, کہ جنگ میں جو مضبوط لوگ تھے, جو فائنینشلی بھی ساؤنڈ تھے, تو وہ نہیں جا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اپنی مطلب ڈیلی روٹین پر رہنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر پہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اور عذر پیش کریں کہ نہیں ہم نہیں جانا چاہ رہے. مطلب جتنا